خواہشات بھی موجود ہیں، ان میں ناجائز خواہشات بھی ہیں، مفادات بھی ہیں دنیاوی، وہ آ کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں ہدایت قبول کرنے کے، حق کو قبول کرنے کے۔ تب جب اس ہدایت کے تقاضوں سے میرے مفادات کے تقاضے ٹکرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موضوع کو بار بار ریپیٹڈلی مکرر قرآن میں بیان فرماتے کہ اللہ کی بات انسان کے پاس پہنچی، اللہ کی عطا کردہ عقل موجود ہے، اگر وہ خالص عقل سے اس کو پرکھے تو عقل اسے کہے گی اسے مان لو، یہی احتیاط کا راستہ ہے، یہی صحیح راستہ ہے۔ لیکن خواہشات بھی موجود ہیں، ان میں ناجائز خواہشات بھی ہیں، مفادات بھی ہیں دنیاوی، وہ آ کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں ہدایت قبول کرنے کے، حق کو قبول کرنے کے۔ کب؟ جب اس ہدایت کے تقاضوں سے میرے مفادات کے تقاضے ٹکرا رہے، وہاں پہ انسان پھر اکڑ جاتا ہے۔ اب اگر قبول نہیں کرتا اس کو تو اس پر اللہ کی طرف سے پیغام پہنچ گیا، اتمام حجت ہو گیا، دلیل اس پر تمام ہو گئی۔ اتمام حجت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی خداوند عالم نے اس پر کلیئر کر دیا بات، اب اس کے پاس عذر نہیں ہے، اور اب خداوند عالم کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے قانون کی خلاف ورزی پہ اسے پکڑ لے، کیونکہ اس کو پہنچا دیا گیا۔ یہ ان کے لیے بھی ہے جن کو پہنچ جائے، جو سنے اور پہنچ جائے، اور یہ ان کے لیے بھی اتمام حجت ہے کہ جنہوں نے ایک اور غیر عاقلانہ رویہ جو اپناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سننا ہی کوئی نہیں، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ وہ کہاں قابل گرفت ہے کہ تمہارے پاس آیا ہمارا رسول، تمہارے پاس پہنچا ہمارا کلام، تم نے کہا میں نے سننا ہی نہیں ہے، بس ہم نے پہنچا دیا، تم نے نہیں سنا۔ اور دوسروں سے کہا جائے گا تم نے سنا نہیں مانا۔ اور یہ مزاج قرآن نے ذکر کیے ہیں، انہیں کفار کہا ہے، ان مزاجوں کو کفر کہا ہے اللہ نے۔ اور ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میرا مزاج ہدایت کے بارے میں کیا مزاج ہے۔ جیسے سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے نا، اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری دیجئے جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور پھر بہترین بات کا انتخاب کرتے ہیں اس کو پیروی کرنے کے لیے، فالو کرنے کے لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، اور یہی صاحبان عقل ہے۔ عقل دی سب کو تھی، لیکن یہی عقل والے کہلانے کے حقدار ہیں اللہ کی نظروں میں۔ باقیوں نے اپنی عقلوں کو اس طرح استعمال ہی نہیں کیا جس کام کے لیے عقل ان کو اللہ کی طرف سے دی گئی تھی۔